اپنی قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ایک خدائے برحق کو پوجنے کا حکم دیا، تو آپ کی قوم نے، جسے قوم عاد کہتے ہیں، جو جسمانی قوت کے لحاظ سے اپنا نظیر اقوام عالم میں نہیں رکھتی، تاریخی حیثیت حاصل ہے قوم عاد کو، بہت ہی موٹے تازے لمبے چوڑے قوی الجثہ لوگ تھے قوم عاد کے، اپنی قوتوں پر اور اپنی طاقت پر، اپنی صحت پر انہیں غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم بہت قوی، بہت تنومند ہیں۔ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، کئی خداؤں کو مانتے تھے، مورتیوں کو مانتے تھے، مورتیوں کو خدا جانتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کے ذریعے انہیں بت پرستی سے روکا، غیر خدا کی بندگی سے، پرستش سے روکا۔ تو قوم نے کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ حضرت ہود سے قوم ان کی کہتی ہے، کیا تم آئے ہو اے ہود یہ درس دینے کے لیے کہ ہم اللہ واحد قہار کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ہمارے کئی بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، ہم جو آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں، مورتی پوجن کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ، اس سے ہم باز آ جائیں، بتوں کی پوجا نہ کریں، ہمارے کئی معبود ہیں، ان کی پوجا ترک کر دیں، ان کی عبادت ترک کر دیں، اور ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کی نہیں۔ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، حالانکہ یہ جو بت ہم پوج رہے ہیں، ان بتوں کی جو ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ بتوں کی پوجا نسل در نسل ہم میں چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا ان بتوں کو پوج رہے تھے، تو یہ نسل در نسل ہمارا کام ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادے جن بتوں کو پوج رہے تھے، کیا ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں تمہارے کہنے کی وجہ سے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اگر ہم ایک خدا کی عبادت اختیار نہیں کریں گے، اپنے معبودوں کی عبادت ترک نہیں کریں گے، تو اللہ کا عذاب اترے گا ہم پر۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ہمیں دھمکی دیتے ہو، لے آؤ وہ عذاب۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، تم جو وعدہ کر رہے ہو سچا ہے وعدہ ہو، اگر تم جس عذاب کا خوف ہمیں پیدا کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو جس عذاب سے، اگر وہ عذاب آنے والا ہے، یقینی بات ہے اس کا آنا، تو لے آؤ وہ عذاب۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عذاب سمجھو کہ آ گیا، یقینی بات ہے اس کا آنا۔ جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اللہ کے جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تم میری بات ماننے والے نہیں، میری دعوت حق پر لبیک کہنے والے نہیں۔ میں جس خدائے واحد کی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس کی عبادت کی طرف اس کی عبادت پر آمادہ ہونے والے تم نہیں، لہذا سمجھو کہ وہ عذاب آ ہی گیا، تم پر اتر گیا، یقینی امر ہے اس کا آنا، تمہارے رب کی طرف سے عذاب آ گیا، سمجھو، اگرچہ کہ اب آیا نہیں لیکن سمجھو کہ آ گیا۔
اور تمہارا رب تم پر غضبناک ہو گیا، تمہارے رب کا غضب تم سے وابستہ ہو گیا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا. حضرت ہود علیہ السلام کیا پیارا خطاب فرما رہے ہیں. پیغمبر کی گفتگو ہے، پیغمبر کی تبلیغ ہے، پیغمبر کا اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے. قرآن اس کی حکایت کر رہا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا. حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے، اے قوم، تم جن بتوں کے نام لے رہے ہو، تمہارے جو مختلف متعدد بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو، وہ بت کیا ہیں؟ کیا ہے وہ بت؟ صرف نام ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں. بس تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ مورتیں تراش لی ہیں، کچھ مورتیاں گھڑ لی ہیں مٹی سے، پتھر سے، اور ان مورتیوں کے تم نے نام رکھ لیے ہیں کہ فلاں مورتی کا نام یہ ہے، فلاں مورتی کا نام یہ ہے، فلاں مورتی کا نام یہ ہے. اس کے علاوہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں تھے یہ. تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیے، بت بنا لیے، صنم بنا لیے، مورتیاں بنا لی، اور ان مورتیوں کو جو چاہے تم نے نام دے دیے. کسی مورتی کا کچھ نام رکھ دیا، کسی مورتی کا کچھ نام رکھ دیا، کسی مورتی کا کچھ نام رکھ دیا. جیسے ہنومان ہے، بس نام ہے. خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نام ہے، ان کا مسمى کوئی نہیں تھا ماضی میں بھی، اب تو خیر ہے نہیں، پاسٹ میں بھی نام والا کوئی نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آئی تھنک یو آر ناٹ فالوئنگ می. آئی تھنک سو. آفٹر لوکنگ ایٹ یور فیس، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سمجھا نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جن بتوں کو پوج رہے ہو اے قوم عاد، وہ بت جو ہیں صرف نام ہیں، مورتیں ہیں اور ان کے نام ہیں. یہ مورتیں کسی انسان کے مجسمے نہیں، کہ کسی انسانوں کے مجسمے نہیں کہ پہلے کوئی انسان تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کا تم نے اسٹیچو بنا لیا، مورت بنا لی، اسے پوجنے لگے. ایسا نہیں ہے، بس نام ہی نام ہے. تم نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیے، گھڑ لیے، جو صورت چاہی تم نے جس بت کو دینا چاہی دے دی، اور اس کو پوج رہے ہو. بس یہی ہے ان کا تاریخی پس منظر. ہندوستان کا بھی یہی حال ہے، ہندوستان کی بت پرستی کا بھی یہی حال ہے. جو مختلف ان کے معبود ہیں ہنوت کے، ان کی بھی یہی ہسٹری ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ بس نام ہے تمہارے رکھے ہوئے، بتوں کو نام رکھ دیا تم نے، اس بت کا یہ نام، اس بت کا یہ نام. ان بتوں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، مجھ سے بحث کر رہے ہو. تمہاری گفتگو کی کوئی بنیاد ہے؟ کسی منطق پر مبنی ہے تمہاری گفتگو؟ معقول ہے تمہاری گفتگو؟ اور تم مجھ سے بحث کر رہے ہو. میں علم یقینی لے کے آیا ہوں، حق بات لے کے آیا ہوں، سچے خدا کی میں تو ترجمانی کر رہا ہوں، سچے خدا کی نشاندہی کر رہا ہوں، پتہ بتا رہا ہوں سچے خدا کا، اس کے ذات و صفات کا علم دے رہا ہوں تمہیں. تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو. تمہاری بات کی کیا بنیاد ہے، کیا تک ہے؟ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کی حقانیت کہ یہ سچے معبود ہیں ایسی کوئی بات نہیں اتاری. اللہ نے نہیں کہا کہ یہ سچے معبود ہیں یہ بت جنہیں تم پوج رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی معبودیت
ان کے برحق معبود ہونے کی کوئی دلیل آسمان سے نہیں اتاری. ما نزل اللہ